نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بندہ جب صبح اٹھتا ہے، سحری کرتا ہے، اور سحری کے موقع پر یہ جب روزہ رکھنے کی نیت کر لیتا ہے، یاد رکھو یہ نویت ان اصوم غدا للہ، یہ کوئی حدیث ودیث نہیں ہے، یہ خامخواہ کے لیے لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ سحری کے موقع پر یہ پڑھنا چاہیے اور نویت ان اصوم غدا للہ، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کوئی حدیث بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ تو نیت ہے، اور نیت کس کو کہتے ہیں؟ سحری کھانے کے لیے اٹھتے ہیں اور دل میں نیت یہ ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، یہ خود نیت ہو گئی۔ اب اس کے لیے نویت ان اصوم غدا للہ بولنے کی کوئی ضرورت ہے نہیں، یہ بلا وجہ لوگ پرچوں میں بھی چھپا دیتے ہیں اس کو، اور لوگ سمجھتے ہیں یہ حدیث ہے۔ جو ٹائم ٹیبل چھپتے ہیں نا رمضان کے، اس میں بھی اس کو لکھ دیتے ہیں، اور لوگ اس کو نیت سمجھ لیتے ہیں، لوگ اس کو حدیث سمجھ لیتے ہیں۔ یہ کوئی حدیث ودیث نہیں ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت ہے۔ نیت تو نام ہے دل کے ارادے کا۔ ہم اٹھتے ہیں سحری کھانے کے لیے اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے، یہ خود نیت ہو گئی، اب زبان سے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں البتہ میں نے ابھی چند جگہوں پر ایک بات ذکر کی، اور میں نے یہ کہا کہ یہ خوب سن لے کہ ہم سحری کے موقع پر 2-3 دعائیں کر لیں، وہ دعائیں ضرور کر لیا کرے سحری کے موقع پر۔ ایک دعا تو یہ کرے کہ اللہ میں آج کا جو روزہ شروع کر رہا ہوں، اور تو نے اس روزے پر وعدہ کیا ہے کہ میں باب الریان سے قیامت میں داخل کروں گا، اے اللہ میرے اس روزے کو قبول کر کے مجھے باب الریان سے داخل کرنے کا فیصلہ کر دے۔ اللہ سے ایک دعا تو سحری میں یہ کر لے۔ دوسری دعا سحری کھاتے ہوئے یا سحری کے بعد یہ کر لیں کہ اللہ میں آج روزہ رکھ رہا ہوں، اور تو نے یوں کہا ہے کہ روزے دار کی منہ کی بدبو وہ مجھے مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، اے اللہ میرے منہ کی بدبو کو تو اپنے نزدیک پسندیدہ بنا دے۔ تیسری دعا کر لے کہ اللہ تو نے اس روزے پر بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ قیامت کے دن میں ہی بدلہ دینے والا ہوں روزے کا، یہ مخصوص قسم کا بدلہ ہوگا جو اللہ اپنے بندوں کو عطا کرنے والا ہے۔ تو اے رب کریم یہ جتنی فضیلتیں تو روزے دار کو دینے والا ہے، میرے آج کے اس روزے سے تو مجھے عطا فرما۔ یہ 2-3 دعائیں یاد رہی، ان 2-3 دعاؤں کا روزانہ اہتمام کر لیں، اور افطاری کے موقع پر 2 دعاؤں کا اہتمام کر لیں۔ پہلی دعا، اے اللہ میرا آج کا روزہ تو قبول کر لے، میں نے جو روزہ رکھا ہے تو اس کو قبول کر لے، اگرچہ میں اس کا مستحق نہیں ہوں لیکن محتاج ہوں۔ مستحق ہونا اور بات ہے، مستحق تو وہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے شرائط کے مطابق روزہ رکھے۔ کون ہے جس نے اللہ کے شرائط کے مطابق روزہ رکھا ہو؟ اس لیے اللہ میں مستحق تو نہیں ہوں، میں محتاج ہوں، تو میرے آج کے اس روزے کو قبول کر لے، اس لیے کہ اللہ روزہ رکھنے کی جو قوت ہے وہ بھی تو نے ہی عطا فرمائی ہے، ورنہ میری ہمت کہاں کہ میں روزہ رکھ پاتا؟ شوگر کا مریض، پریشر کا مریض، کہاں میں روزہ رکھ پاتا؟ تیری ہی ہمت پر میں نے روزہ رکھا ہے۔ اے اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھ کو ہمت عطا فرمائی، اب تو اس کو قبول بھی فرما لے۔ اور دوسرا، روزے کے افطاری کے موقع پر ایک تو اس کا شکریہ، اور دوسرا استغفار۔ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، آج کے روزے میں مجھ سے جو قصور ہو گئے ہو تو اس پر میری پکڑ نہ کرنا۔ تو سحری کے موقع پر 3 دعاؤں کا اہتمام کر لیں، اور افطاری کے موقع پر جہاں ہم اور دعائیں پڑھتے ہیں وہاں ان دونوں دعاؤں کا، ایک تو اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد، اور دوسرا استغفار، ان دونوں کا اہتمام کر لیں، اور اہتمام کرتے ہوئے ہم اپنے روزے کو پورا کریں، پھر دیکھیں کہ ہماری دعائیں کیسے حق تعالیٰ جل شانہ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارا روزہ واقعتاً روزہ بن جائے۔